بی دا ماسٹر آف یور مائنڈ. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے دماغ پہ، برین پہ حکومت کر سکیں؟ میرے نزدیک یہ آج کا سب سے امپورٹنٹ مسئلہ بھی ہے اور موضوع بھی ہے، کیونکہ آج ہم اس زمانے میں زندہ ہیں جب اس ملٹی کلرڈ دنیا میں سب سے زیادہ انسانوں کے دماغوں سے کھیلا جا رہا ہے. یہ جسے ہم گلوبل ورلڈ کہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ سارا گلوب جو ہے وہ ایک انسانی دماغ کے پیچھے پڑ گیا، اور جن کو سمجھ ہے ان کے لیے بھی اس گلوبل پریشر سے نکل کر اپنی شخصیت کو اپنے مزاج کے مطابق رکھنا مشکل ہو رہا ہے. اگرچہ یہ ایک مشکل بات ہے لیکن کہ ہمیں کرنی ہے، اور کیونکہ ہمارا کنسرن جو ہے، اور میرا خصوصی طور پہ کنسرن جو ہے ہماری جنریشن کے ہمارے بچے ہیں، ینگ مین ہیں، تو اس لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اس بات کو آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ بجائے اس کے کہ یہ دنیا جو آپ کے دماغ سے کھیل رہی ہے، جس طرح کا وہ اتنے سائیکولوجیکل پریشر اور اتنے سائیکولوجیکل ڈیوائس یوز کر رہے ہیں یہ سارے لوگ، ساری کمپنیز، ہر ایک بندہ، ہر ایک چیز جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ چکی ہے کہ اب برین سے کھیلیں گے تو پھر وہ مطلوبہ اپنے بینیفٹس حاصل کر رہے ہیں. وہ بے شک ان کے نظریات کے حوالے سے بینیفٹس ہوں یا ان کے پروفٹ کے حوالے سے، ساری دنیا جو ہے اسی چکر میں پھنسی ہوئی ہے، اور ہمارے بچے جو ہیں اس چکر میں آ رہے ہیں کیونکہ دنیا اس طرح کی ہو گئی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو یا اپنے آپ کو بھی اس حوالے سے ضرور ٹرین کرنا چاہیے کہ ہم اپنے دماغ پہ حکمرانی کرنا سیکھیں، نہ کہ ہم بے شعوری میں اس طرح کے امپیکٹس، بے شک وہ جتنی بھی ڈیجیٹل ڈیوائسز ہیں ان سے آج ہم تک پہنچ رہے ہیں. ایک ٹی وی تھا وہی مان نہیں تھا، اب آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. ہر وہ چیز جو ہے وہ آپ کے دماغ سے چمٹ رہی ہے، اور دماغ کی ایک ورکنگ ہے. اس حوالے سے دماغ جو ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا تو وہ امپریشن لے چکا ہوتا ہے، اور بعد میں پھر وہ چیز آپ کے پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہے. وہی چیزیں پھر آپ کی مزاج بنتی ہیں، وہی چیز آپ کی عادت بنتی ہے، اور اسی سے آپ جو ہے بعد میں زندگی میں ڈیسیژنز لیتے ہو، اور وہ جو ڈیسیژنز جو ہوتے ہیں وہ ایکچولی آپ کے نہیں ہوتے، وہ سارے ان اثرات کے ہوتے ہیں، اور وہ ڈیسیژنز پھر صحیح ثابت نہیں ہوتے، اور آپ زندگی میں اپنی اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے جس منزل کا شاید آپ نے خواہش کی ہو، خواب دیکھا ہو. لیکن یہ سارا جو چیزیں آپ کو انکانشیسلی چمٹ گئیں، ان کی وجہ سے آپ ان چیزوں سے اپنی منزل سے دور رہ جاتے ہیں یا رہ سکتے ہیں. اس حوالے سے آپ سے یہ بات ہمیں کرنا ضروری ہو گیا کہ آپ کو بتایا جائے کہ جو بچے تھوڑا سا زیادہ پڑھتے ہیں انہیں پتہ بھی ہوگا کہ ہم انسانی دماغ جو ہے وہ اس کے دو حصے سمجھ لیں، علم کے حساب سے دو حصے سمجھ لیں. ایک حصہ اس کا جو ہے اس کو کانشیس کہتے ہیں کہ شعور جسے کہتے ہیں، اور ایک ان کانشیس ہے جو لا شعور ہے. یہ جو ان کانشیس حصہ ہے دراصل یہی انسان کی ساری پرسنالٹی کی بنیاد ہے. کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے جب وہ ہمارے ان کانشیس میں بیٹھ جاتی ہے اور ہم اس کو بھول جاتے ہیں، لیکن ان کانشیس میموری جو ہماری ہے، برین کا جو ان کانشیس حصہ ہے، وہ اس چیز کو نہیں بھولتا، اور وہ پھر بائی ڈیفالٹ، جیسے کمپیوٹر میں ہوتا ہے نا، وہ بائی ڈیفالٹ وہ اسی طرح کا ہم سے ایکشن کرواتا رہتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ جب آپ کسی بچے کو بچپن میں یہ کہتے رہتے ہیں کہ چھت پہ جا کے ڈر لگتا ہے، چھت پہ جا کے ڈر لگتا ہے، چھت پہ جا کے ڈر لگتا ہے، تو یہ ڈر اس کی ان کانشیس میموری میں بیٹھ جاتا ہے، اور بعد میں زندگی میں اگر جب وہ بڑا بھی ہو جائے تو چھت پر جانے سے پہلے اس کی ان کانشیس میموری اس کو کہتی ہے کہ چھت پر جانے سے ڈر لگتا ہے، اور وہ وہاں جانے سے پہلے ہی ڈر جاتا ہے. اسی طرح آپ سوچتے ہیں کہ میتھ بہت مشکل ہے، میتھ بہت مشکل ہے،
تو یہ جو مشکل ہے پھر یہ مشکل جو ہے نا انکانشیس میں چلی جاتی ہے، انسانی دماغ کی جو لاشعور والا ایبلٹی ہے اس کا حصہ بن جاتی ہے، اور یہ 90% ہے، 10% صرف کانشیس مائنڈ ہے شعوری طور پہ جس سے ہم زندگی چلاتے ہیں، باقی ہم اندر سے جس سے ریگولیٹ ہوتے ہیں، ساری زندگی ہم سے چلتی ہے، وہ 90% ہے۔ تو اس میں آپ فیڈ کر دیتے ہیں پروگرام کہ میتھ بہت مشکل ہے، تو جب بھی میتھ آپ کے سامنے آئے گا، میتھ کا نام آپ کے سامنے آئے گا، یا ٹیچر جو ہے وہ کلاس میں کہے گا کہ آئیں میتھ کرتے ہیں، تو آپ کی انکانشیس میموری سے آپ کو یہ میسج آئے گا کہ میتھ جو ہے یہ بہت مشکل ہے، اور جو چیز آپ خود ہی پھر کہہ دیں گے اپنے آپ کو مشکل ہے، تو آپ جب خود ہی یہ ڈیسیجن کر بیٹھے ہیں اندر سے، اور اس وقت جب وہ پرابلم سامنے ہے اور اس وقت بھی یہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ جی مشکل ہے، تو پھر آپ نے کیا اس کو حل کرنا ہے، کس طرح آپ کریں گے۔ اس وجہ سے ہماری ان ایگزامپلز سے آپ ساری پرسنالٹی کا آپ اندازہ کریں، جو چیزیں بھی آپ کو اچھی لگتی ہیں، جن چیزوں سے آپ کو نفرت ہے، جن چیزوں کے خلاف آپ نے اپنے دل میں اپنے دماغ میں بوجھ بنائے ہوئے ہیں، وہ ساری ایسے ہی بنی ہوئی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ بار بار ان کے سامنے آئیں، آپ کے ساتھ ریپیٹیشن ہوگا، اس کی وہ جو امیجز ہیں، وہ جو پکچرز ہیں، وہ جو تھاٹس ہیں، وہ سارے آپ کے انکانشیس میں سیو ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اس سے ریلیونٹ کوئی چیز بھی آپ کے سامنے آتی ہے پھر ان پریزنٹ، تو آپ کی وہ کیفیت جو ہے، وہ خیال جو ہے، وہ ٹھک کر کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے، اور اسی سے آپ کا موڈ جو ہے اسی طرح کا ہو جاتا ہے، یا تقریباً اسی طرح کا ہو جاتا ہے جیسے کہ پہلے ہوتا ہے، جس طرح کی آپ نے اسے اپنی یاد کو، اپنی انکانشیس میموری کو اٹیچ کیا۔ سارے پاسٹ کی سٹوری بھی یہ ہے کہ پاسٹ میں آپ نے جن چیزوں کے ساتھ بھی وقت گزارا، جیسے بھی حالات ہوئے آپ نے جتنی بھی اچھی چیزیں تھیں یا بری چیزیں تھیں، جیسے بھی یاد کریٹ کر کے آپ نے اس کو اپنے انکانشیس کا حصہ بنایا، تو جب آپ موجودہ زندگی میں کوئی بھی اس چیز کو بار بار یاد کرتے رہتے ہیں کہ یہ چیز ایسے تھی، یہ چیز ایسے تھی، یہ چیز ایسے تھی، تو وہ ریپیٹیشن سے جب آپ اپنا پاسٹ نہیں چھوڑتے ہیں، تو وہ پاسٹ میں اگر وہ چیز تکلیف دے تھی، تو موجودہ زندگی میں بھی اس طرح کی چیزیں آپ کو مسلسل تکلیف دیتی رہیں گی۔ تو یہ پھر اٹ مینس کہ یہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنی انکانشیس میموری کو کس طرح ٹرین کرتے ہیں۔ آپ نے اگر اپنے آپ کو اس گلوبل ورلڈ پہ چھوڑ دیا، تو یہ تو جو مرضی آپ کو پلاتے رہیں، جہاں مرضی آپ کو سلاتے رہیں، جتنے مرضی یہ آپ کو خواب دکھائیں، جو مرضی یہ آپ کو پڑھا لیں، یہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلنے دیں گے کہ یہ آپ کو سائیکولوجیکلی، میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کو اغوا کر دیں۔ آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کہاں سے چلتے ہوئے کدھر چلے گئے ہیں، اور آپ اسی طرح کے ڈیسیجنز لینا شروع کر دیں گے۔ وہی چیزیں آپ کے مزاج کا حصہ بن جائیں گی، اور وہی چیزیں پھر آپ کہیں گے کہ آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ یہ آپ نے ہسٹری سے ایک بات یاد آ گئی، وہ میں اس کنسرن سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب انڈو کنٹیننٹ میں ہمارے ہاں ادھر چائے آئی ہے، انگریز چائے لایا ہے، تو وہاں چائے، یہاں تو ہم لوگ لسی پینے والی قوم تھے اور ہیں، لیکن جب چائے آئی ہے تو وہ اس میں مارکیٹ انوالو ہوئی، تو کوئی انسان تو ہمارے ہاں ادھر پنجاب میں یا پورے پاکستان انڈیا میں کوئی چائے کا نے نہیں پینی تھی، تو پھر یہ فلمز دکھاتے تھے، تھیٹرز دکھاتے تھے، وہاں پھر بڑی بڑی اچھی ایڈز چلتی تھیں، پھر یہ حکمت میں تھوڑی سی آئی کہ یہ بیماریوں کا علاج ہے، پھر بات یہ سفر چلتا، اور آج آپ دیکھیں کہ چائے جو ہے اس میں شاعری ہوتی ہے، اور چائے جو ہے وہ آپ کا پارٹ اینڈ پارسل بن گئی ہے۔ تو یہ سارا کس سے کھیل ہوا ہے؟ یہ بحیثیت قوم آپ کے سب کانشیس سے، آپ کی وہی جو انکانشیس میموری ہے اس سے کھیل ہو گیا۔ تو میں نہیں کہتا ہوں کہ چائے بری ہوتی ہے، لیکن میں یہ آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں کہ یہ انکانشیس میموری آپ کو قومی طور پہ بھی کس طرح ایک چکر میں لے لیتی ہے، اور اس چکر سے پھر آپ نکل نہیں سکتے۔
خیر یہ تو بہت بڑے معاملات ہیں، ورلڈ لیول پہ یا نیشنل لیول پہ قوموں کی زندگی کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، لیکن میرا کنسرن جو ہے وہ صرف ہماری ینگ جنریشن ہے، اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے سب کانشیس کو، اپنے انکانشیس کو، جو کہ آپ کی اندر کی پرسنالٹی کا 90% حصہ ہے، جس سے اب اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی عادت، مزاج اور ڈیسیژنز جنریٹ ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، اس کو آپ کبھی بھی آپ یہ دوسروں کے ہاتھ میں نہ دیں، اور اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ خود اپنے ساتھ ان چیزوں کو ریپیٹ نہ کریں۔ اگر کوئی چیزیں ایسی ہیں جو بار بار زندگی میں ریپیٹ ہو کے آپ کے انکانشیس کا، لاشعور کا حصہ بن چکی ہیں، تو اس کو آپ اب ریپیٹ کرنا بند کریں۔ آپ کو میتھ سے ڈر لگتا ہے تو آپ نے بار بار اس کو ریپیٹ کیا ہے، اسی لیے وہ اندر ڈر بن کے بیٹھ گیا ہے۔ آپ کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، کوئی بھی چیز، کسی چیز سے بھی آپ خوف کھاتے ہیں، کوئی بھی ایسا کام جو آپ سوچتے ہیں آپ نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ آپ ہی نے اپنے آپ کو بار بار ریپیٹیشن سے میسج دیا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے جب آپ وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے قدم اٹھانے سے پہلے آپ کا انر آپ سے کہتا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کام میں وہ انرجی لیول پیدا ہی نہیں ہو سکتا، اور اس میں آپ کامیابی تو کیا، آپ پاس بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنا آپ کو کھنگالیں، اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی پاسٹ میں سے وہ چیزیں جو آپ کے مطابق نہیں تھیں، خوفناک بھی تھیں ایٹ دیٹ ٹائم جب وہ ہیپن ہوئیں، تو ان چیزوں کو آپ یاد کر کے بار بار اپنے لیے عذاب کھڑا کرتے ہیں، اور آپ ابھی بھی اسی خوف میں زندہ رہتے ہیں۔ جب آپ بار بار روزانہ دن میں 100 بار یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا، تو وہ پھر ویسے ہی جذبات جو ہیں آپ کے اندر ریپیٹ ہوتے ہیں، جو آپ کو کبھی بھی اس خوف سے نکلنے نہیں دیں گے، بے شک آپ 70 سال اور زندہ رہ لیں۔ تو سب سے پہلے اس پریکٹس کو آپ خود بند کریں، اور نیکسٹ زندگی جو ہے اس میں اس کے ورسز آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو آپ بلا ہر کام کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ حقیقت ہے کہ آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے، ان کے برین کے سیلز اتنے ہی ہیں جتنے آدم علیہ السلام کے تھے، اور ہم ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو کہ انسان کی اولاد جو ہے کر سکتی ہے۔ چاند کا خواب انسان نہیں دیکھا تھا، اور چاند پہ انسان ہی پہنچا ہے۔ اگر خواب نہ دیکھا جاتا تو چاند پہ پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ تو اس طرح آپ اپنے آپ کو پازیٹیو میسیج دیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ تو پازیٹیو چیزیں جو ہیں اس کی ریپیٹیشن کریں آپ اپنے ساتھ، اس کو اپنی 90% میموری کا، جسے میں لاشعور کہہ رہا ہوں، اور آج کے لینگویج میں جس کو سب کانشیس اور انکانشیس اس طرح کی چیزیں کہی جاتی ہیں، سب کانشیس اور سے بھی گہرا انکانشیس ہے، تو اس کا حصہ آپ اپنی ریپیٹیشن سے اپنی پروگرامنگ خود کریں، اس کو اپنے آپ کو بتائیں، اور پھر یقین کریں کہ جب آپ صبح بیدار ہوں گے تو آپ کے اٹھنے کے بعد آپ کے انر سے آپ کو یہ میسیج آئے گا کہ آپ انرجیٹک ہیں، آپ یہ کام کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کو وہی سوچیں آئیں گی جن کی بار بار تکرار سے آپ نے اپنے اندر کا حلیہ جو ہے وہ بگاڑا ہو۔ تو یہ ایک سمپل سی بات ہے، یہ الحمدللہ آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس کے برے اثرات اپنی جگہ، لیکن اچھائی کی طرف جو سفر ہے اس کو کسی بھی فیز میں نہیں روکا جا سکتا، اور یہ نہیں رکے گا۔ تو آپ ان ساری چیزوں کا بینیفٹ لیں، جیسے میں نے جب یہ بات شروع کی کہ ہم ایک دنیا کے اتنے ڈائنامک اور ملٹی کلرڈ اور اتنے ڈیوائسز میں گھر گئے ہیں، تو ان میں سے آپ چن لیں۔ وہ جو بزرگ کہا کرتے ہیں کہ دل کے دروازے پہ بیٹھ جائیں،
تو دل کے دروازے کے پار تو بڑے نصیب کی باتیں ہیں، اللہ کریں وہ ہمیں بھی نصیب ہوں اور آپ کو بھی نصیب ہوں، لیکن کم از کم یہ جو فزیکل لائف ہے 60-70 سال کی، اس میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنی مرضی کے ساتھ اور بڑی پازیٹیوٹی کے ساتھ اور بغیر کسی کنفیوژن کے ساتھ گزاریں، اور اپنے دماغ پہ حکمرانی کرنا سیکھیں، اور اپنا انکانشیس جو ہے، سب کانشیس جو ہے، لاشعور جو ہے، اس کو اپنے مطابق کریٹ کریں، تاکہ پھر اس کے مطابق آپ کا مزاج بنے، اس کے مطابق پھر جسے آپ ٹیمپرامنٹ کہتے ہیں، جس سے پھر اس کے آپ کا رویہ بنے، اس سے پھر آپ کی عادتیں بنیں، اور ان عادتوں سے پھر آپ کا پرسنالٹی جو ہے وہ ٹریٹس بنے، اور اس سے پھر آپ کا وہ پروفیشن میں بھی بیوٹی آپ کی آئے گی، آپ کی سوشل لائف میں بھی بیوٹی آئے گی، اور پھر آپ کانفیڈنس کے ساتھ یہ زندگی جو ہے گزاریں گے، بجائے اس کے کہ آپ برین کو یہ جتنا بھی ارد گرد آپ بہت زیادہ جو سائنٹیفک اور سائیکولوجیکل اور پتہ نہیں کیا کیا پریشرز ہیں ان کے حوالے کر دیں اور اپنے اندر کو ڈسٹرب کر لیں، تو جب اندر ڈسٹرب ہو جائے گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کون سا فیصلہ کس وجہ سے کر رہے ہیں، تو اس سے پھر ٹینشن ہی جنریٹ ہوگی۔ تو اس لیے ان دا اینڈ میں یہی کہوں گا کہ وہ جو ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نا کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، وہ اپنا تو بن یہ تھا، اور کہ ہمیں اگر ہم دل کے دروازے کے پار اس تک پہنچنے کی بات نہیں کر سک رہے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ کم از کم اپنا بینیفٹ تو اندر سے ڈھونڈ لو، تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اپنے تو بن جائیں، اور انشاءاللہ جب ہم اپنے بن جائیں گے تو پھر دل کے دروازے کے پار بھی جھانکیں گے۔ اللہ میرا اور آپ کا نصیب اچھا کرے۔ شکریہ۔